السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیزان ملت، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے قبضے قدرت میں ہم تمام انسانوں کی جان ہے۔ عزیزان ملت، آج کا یہ جو درسی پروگرام رکھا گیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس کی قدر آج محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی قدر اگر آپ کو محسوس کرنا ہو تو جا کر ان علاقوں میں دیکھیے جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں۔ وہاں کے مسلمان کئی کلومیٹر دور ان کی مسجدیں ہیں، ایک نسل تک کسی طرح جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دوسری نسل آتی ہے گھر میں پڑھتی ہے، تیسری نسل آتی ہے دین سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن الحمدللہ مسجد نہ ہونے کے باوجود یہ دینی پروگرام کا اہتمام کرنا، درسی پروگرام کا اہتمام کرنا، مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط رکھنا، جڑے رکھنا، جماعت سے جڑے رہنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کے سامنے بس قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 22 کی ایک آیت ہے، اسی کا میں مختصراً ایک خاکہ کھینچ دیتا ہوں۔ اس آیت کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ رکھا ہے کہ کسی کا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا، اس کی خطا کتنی بھی بڑی ہو، لیکن اس کے بعد ایک چیز ہے کہ معاف کرنا ہے۔ کسی کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی خطا، کسی سے لغزش اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اسے معاف نہ کیا جائے۔ یہ اس گہرائی میں کہ ہم لوگ بھی سماج سے جڑے ہوئے ہیں، رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کا گھر میں جھانکیے تو اس کے بھائی سے، بہن سے، رشتے داروں سے قطع تعلق ہے، اور جب تحقیق میں جائیے، بہت گہرائی میں جائیے، دونوں فریق کو بٹھا کر باتوں کو سنیے تو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں اسی پس منظر میں اس آیت کا میں نے انتخاب کیا اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ نہ روکے اپنے خرچ کرنے کو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو دیتے رہو، ان پر خرچ کرتے رہو، جو بھی دے رہے ہو ان پر خرچ کرتے رہو۔ والمساکین اولی القربى، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو صاحب استطاعت ہو مسلمانوں میں، جو مالدار لوگ ہو، وہ کیا کرو، اسی طرح برابر خرچ کرتے رہو، ان کو ادا کرتے رہو۔ اگر ان کی کفالت کر رہے ہو، ان کو مال سے مدد پہنچا رہے ہو، ان کی اگر آپ ذمہ داری لیے ہو تو اس کو برابر جاری رکھو اور اس کام کو مت روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اولی القربہ رشتہ دار لوگ ہیں، والمساکین مسکین ہیں، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو مہاجرین ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، مکے سے مدینے چلے گئے، ایسے جو لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کی جو بھی آپ مدد کر رہے ہو، جو بھی ان کی کفالت کر رہے ہو، ان کی ذمہ داری اٹھائے ہو، وہ آپ کے ماتحتی میں آپ برابر، اگر ان سے کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ آج ہم مدد کر رہے تھے، آج ہم خرچ اٹھا رہے تھے، اب ہم مدد نہیں کریں گے، اب ہم خرچ نہیں اٹھائیں گے، ایسا مت کرو۔ جو کام نیکی کا کر رہے ہو یہ کام برابر ایسے ہی کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر ان سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو، جو بھی ہو گئی خطا ان سے درگزر کر دو، عفو درگزر کر دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے،
ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غلطی، تم سے خطا، تم سے گناہ ہوتی ہے تو تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر اس میں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے۔ ان کے خالہ داد بھائی تھے مصطح بن اساسہ، یہ ان کے خالہ داد بھائی تھے۔ واقعہ کب کا ہے؟ واقعہ افک کے پر۔ اور ذرا ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اس قصے سے غور و فکر کر کے سوچیں کہ واقعی میں کیا آج ہمارے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ہم ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائیوں سے، قریبی رشتہ، بالکل خونی رشتہ، باپ بیٹے کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، ایسے رشتوں سے ہم 10 سال 20 سال کٹ جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کو کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رو پڑے تھے اور کہا بھلا کیوں نہیں رب العالمین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ چیخ پڑے، رو پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بھلا کیوں نہیں رب العالمین، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اگر کوئی غلطی، کوئی خطا ہوگی تو ولیعفو ولیصفحوا، اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ معاملہ یہ تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو واقعہ افک ہوا، جو ان پر تہمت لگائی گئی، منافقوں کی طرف سے جو سازش رچی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب دشمن پہلی مرتبہ مسلمان کی اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو عزت پر پہلی مرتبہ یہ حملہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر جتنے بھی پلان، جتنی بھی کوششیں کرنا چاہتے تھے کر چکے تھے۔ ان کو لگا کہ اس طریقے سے ہم نہیں جیت پائیں گے۔ اب ان کو لگا کہ آخری معاملہ یہی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں، ان کی داخلی زندگی میں داخل ہوا جائے اور ان کی آبرو عزت پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ پہلی مرتبہ تھا اور انہوں نے انتخاب کس کو کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور ان کے اوپر ایک گندا الزام لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کے سلسلے میں قرآن مقدس کی آیت بھی نازل کر دی اور وہ پاک و صاف تھی، جس طریقے سے معاملہ صاف تھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے مصطح بن اساسہ۔ 3 لوگ ایسے تھے جو ان منافقوں کی زد میں آ گئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ معاملے کو سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ کچھ معاملہ صحیح ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ، ان تینوں لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا تو ان لوگوں کو بطور سزا، تنبیہ کے سزا بھی دی گئی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سارے مالداروں نے مدینہ کے ان لوگوں کے کفالت میں، جو مہاجرین، جو مسکین، جو رشتہ دار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیز کا ذکر کیا تھا، اولی القربہ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ مسکین بھی تھے، رشتہ دار تھے، خالہ دار بھائی تھے، اور اس کے بعد کیا تھے؟ مہاجرین بھی تھے، تینوں تھے۔ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کی کفالت میں کچھ مہاجرین، مسکین ان کی کفالت میں تھے۔ اس واقعے کے بعد سب لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہم آپ کی کفالت، ہم آپ کا جو خرچ بوجھ اٹھاتے تھے ہم بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آج سے ہم آپ کا خرچ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ان کے خالہ دار بھائی تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب بیٹی کا ہی معاملہ ہوا تو بتائیے کہ کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اسی کے گھر میں رہے، اسی کا کھائے پیے، وہ اس کی کفالت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اس
کی مدد کر رہا ہے ہر طریقے سے، اور اس کی بیٹی کے اوپر منافقوں نے ایک الزام اٹھایا تو اس میں آپ بھی ملوث ہو گئے۔ زبان سے اقرار نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن دل میں کچھ ایسا محسوس کیا کہ لگتا ہے کچھ ایسا معاملہ ہے، بس اتنا تھا معاملہ، منافقوں کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ اعلان ہو گیا۔ ہے کوئی آدمی آج کے دور میں جو ایسا محسوس کر سکے؟ ایسا محسوس کرنے کے بعد کوئی رکھ سکتا ہے اپنے گھر میں کسی بچے کو؟ کسی کی پرورش کر سکتا ہے ایسے؟ کسی کی کفالت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی نوکر ہے، نوکری کرتا ہے، اگر ذرا سی معمولی سی کوئی بات ہوگی نکال دیتا ہے، دوسرے نوکر کو رکھ لیتا ہے۔ بھائی میں ذرا سی بات ہوئی، بٹوارا ہو گیا، الگا گزاری ہو گئی۔ مطلب کیسے تم ہماری بیٹی کے سلسلے میں یہ بات کہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو مسلمانوں کی جو صفت ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی، چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی یہ صفت دائمی ہو جائے، ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، مہاجروں، رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ آپ کی صفت ہے۔ اگر آج کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کو لے کر آپ اپنی یہ صفت کو ختم مت کر دیجیے۔ ہمارے درمیان ہے نا، صفت عارضی ہوتی ہے، نیکی صفت خاص ہوتی ہے۔ ہم فلاں کے ساتھ تو اچھا معاملہ کریں گے لیکن ان کے ساتھ نہیں اچھا کر سکتے، کیوں؟ ان سے ہمارا مفاد نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مومن کے اندر جب کوئی نیکی کرنے کی، کوئی اچھائی کرنے کی صفت پیدا ہو تو دائمی ہو، ہمیشہ رہے، پوری زندگی اس کے ساتھ وہ جڑی رہے اور سب کے ساتھ رہے، اور وہ بھلے سے آپ کے ساتھ کتنا بھی غلط کر جائے لیکن آپ اس کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ آپ کرتے رہیں اسی طرح کرتے رہیے۔ عزیزان ملت، ہم تمام لوگوں کے درمیان زندگی میں ایسے بہت سارے رشتے، بہت سارے ناطے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، لگتا نہیں کہ کوئی بڑی بات ہے، معمولی سی بات پر کئی سال تک اختلاف، بات چیت نہیں، ہماری رائے نہیں مانی، ہمارے من سے کام نہیں کرتے، ناراض ہو گئے، تو ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اپنے ہی گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کے اوپر ایک الزام لگا، اس الزام میں وہ ملوث ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہم ان کی کفالت نہیں کریں گے، ان کی دیکھی دیکھا۔ کئی صحابہ اکرام نے ایسے مہاجروں کی، ایسے مسکینوں کی مدد نہ کرنے کا اعلان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو مالدار ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ ایسا ہرگز نہ کرے کہ ان مسکینوں کی، ان رشتہ داروں کی یا ان مہاجروں کی مدد کرنا نہ چھوڑے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور سب سے بڑا جملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل کی کہ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ہم بھی تو خطائیں کرتے ہیں، ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے بھی تو لغزشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بعد اگر مجھ سے گناہ کی اپنے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو بھائی ہیں، سماج میں، سوسائٹی میں، گھر میں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنی بڑی غلطی ہوگی، کتنی سزا دی جائے گی، کتنی سزا دی جائے گی۔ عقیدہ تحویہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کفار کو، مشرکین کو سزا دے گا تو کتنی سزا دے گا؟ ایک ان کی سزا کی حد تو متعین ہوگی، ایک حد تو متعین ہوگی۔ مسلمان جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی کوئی تو حد ہوگی، لمٹ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کے عوض ان کو اتنی سزا دے گا۔ تو ہمارے درمیان بھی تو یہی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی کوئی غلطی، کوئی خطا کر گیا تو کتنی بڑی خطا کرے گا، کتنی بڑی گناہ، کتنا بڑا گناہ کیا، کتنی بڑی لغزش ہوئی کہ معاف ہی نہیں کر سکتے، نہ کرنے، معاف نہ کرنے والی بات، یا معاف ہی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گناہ کیا۔ کوئی آدمی اتنا برداشت نہیں کر سکتا جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، جو جیسے تھے اسی حال میں ہم ان کی کفالت کرتے رہیں گے، ان کا خرچ بوجھ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ تمام کے تمام جو صحابہ نے اعلان کیا سب لوگوں نے واپس لے لیا۔ عزیزان ملت، یہ آیت
بہت لمبی طول طویل اگر دیا جائے اس کو تو پورا واقعہ عفق کے پس منظر میں بیان کیا جاتا تو ہوتا، لیکن چونکہ مختصراً درس رکھا گیا ہے اور بھی ہیں ہمارے ساتھی عمران صاحب بھی ہیں، اب ان کو بھی تھوڑی باتیں کرنی ہیں، تو اس لیے باتوں کو مختصر کر کے، لیکن خلاصہ کلام آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا موضوع اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ کسی کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھی سی ایک بات، کسی کا گناہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی بھی خطا لغزش اتنی بڑی نہیں ہوتی، کسی سے ناراض اتنا نہیں ہوا جاتا، اور کسی کی خطا لغزش ہو تو ذرا میل کر لیجیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں تو ہم کسی کی کفالت بھی نہیں کرتے، بس کوئی ایسے ہے تعلقات اس بنا پہ کسی سے ہو گیا تو اس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر اپنے یہاں پالے، اپنے یہاں رکھے، ان کا خرچ اٹھائے، مسکین تھے مصطح بن اساسہ، انہیں کے گھر میں رہتے تھے، بتائیے خلادار بھائی تھے، اگر کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار کر دے تو وہ تو بالکل ختم رشتہ، وہ تو اس کی طرف دعا سلام تو بہت دور کی بات، دشمنی کی جو امتحان ہو جائے ہم اس کو نبھا دیں گے۔ تو یہی اس آیت کا موضوع ہے کہ کسی کا گناہ، کسی کی خطا لغزش اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، ایک حد تک ٹھیک ہے، انسان ہے، اس کے دل میں باتیں لگ جاتی ہیں، ایک حد تک پھر اس کے بعد اس کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، کیونکہ ہم جب یہ صفت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ ہم بھی تو گناہ کرتے جاتے ہیں، جانے انجانے میں کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں، کتنے لوگوں کے دل دکھائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں مغفرت کی ضرورت ہے، یا ہم دوسروں کے گناہوں کو، دوسرے کی غلطیوں کو، دوسروں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو نظر انداز کریں، معاف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو نظر انداز کرنے اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے مولا، ہم تمام لوگوں کے ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔